اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی رہتی ہے، مگر کفار مکہ سرکشی، غرور اور تکبر میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ وہ اللہ کی شان میں بھی بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ایسا ہی ایک شخص کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، جو اللہ کی شان میں مسلسل گستاخانہ جملے ادا کرتا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے اسے پکڑا تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار جو بے حد امیر، متکبر اور سرکش تھا، اس کے پاس چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ یہ حضرات اس کے پاس پہنچ کر اسے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا کر اسے اسلام کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا سے منع کیا، تو اس گستاخ نے مذاق اڑایا اور کہا، کون اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اسے کو میرے ساتھ کلام کرے، میری باتوں کا جواب دے۔ اس کا یہ گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس لوٹ کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث شخص نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دوبارہ نبوت میں واپس پلٹ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ اس کو دعوت اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرنے لگا، بد زبانی، گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے، اور اسی دوران ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بدلی آئی، اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی، اور پھر ایک نہایت مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحے بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام بے حد خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، مگر ان کے بتانے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت اور تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے تو اسے جس پہ چاہے ڈالتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا ہے۔ لہٰذا اس مقدس جناب میں ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہر قسم کی فتنہ فساد والی چیزوں سے، باتوں سے بچا کے رکھتے۔ ملتے ہیں کل۔